لاہور میرا عشق ہے, میں یاروں کا یار ہوں. اگر آپ مجھے محبت دیں گی میں آپ کو محبت دوں گا اور وہی رنگ اختیار کروں گا. آپ مجھ سے نفرت کریں گی میں اور زیادہ کڑوا ہو جاؤں گا. کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے کا یا اپنی پارٹی بنانے کا ارادہ ہے؟ میرا دوست ہے اقرار, وہ کر رہا ہے کام پولیٹیکلی, کوئی ایک سوچ کو آگے لے کے جا رہا ہے. بچپن کا کوئی واقعہ بتائیں اقرار حسن کے ساتھ. ہاں ہی پوچھے تو اچھا, وہ اس قابل نہیں ہے کہ بتائے جائیں. خواتین اس کی شروع سے ہی بہت دیوانی رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ وہ شعر و شاعری کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ شعر و شاعری سناتا تھا, لڑکیاں روتی ہوتی تھی. وہ غلط آدمی ہے, بڑا گھٹیا آدمی. آپ کو لگتا ہے آگے وہ چوتھی شادی کریں گے؟ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ. اچھا. ہاں, ڈٹرمنڈ آدمی. آپ کو سچی محبت کب؟ عورتوں سے؟ جی نہیں, کبھی مجھے سچی کسی محبت عورت نہیں سے ہے؟ سچی محبت. ہر کوئی جرنلسٹ ہے, ہر کوئی اسکرین پہ آ رہا ہے, جو دل کرا بیچ رہا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا برا گالی سب بک رہا ہے. لوگ خریدنا چاہتے ہیں تو خریدیں, کیا کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, نشہ بھی تو بکتا ہی ہے. آج کل کہ وہ جیسے کس کو رجب کہنا بٹ کا چاہیے. دور ہے, ہائے ہائے, نہیں پسند آپ کو؟ نہیں, ویسے میں نہیں ڈسکس کرتا. اور ٹکی بھائی, جن لوگوں کی آپ باتیں کر رہی ہیں جا کے دیکھیں کیا سکون ہے. دولت کے ساتھ سکون بڑا ضروری ہے. کیا آگے پلانز ہیں؟ بسنت ہوگی؟ دیکھیں بسنت کے ابھی بات چیت چل رہی تھی, ایک سرٹن کمیونٹی ہے, ایک لوگ ہیں جو اس کے سخت خلاف ہیں. بڑا یہ ایک بنا ہوتا ہے کہ آپ کی پراپرٹیز بہت زیادہ ہیں, آپ بڑے امیر ہیں. کتنے گھر ہیں آپ کے, کتنی پراپرٹی ہے آپ کی, تھوڑا سا ڈسکلوز کر دیں. آج کل ویسے بھی ایک ٹرینڈ چل گیا نا پیسوں کے بارے میں پوچھنا, جیسے اب آپ پوڈ کاسٹ میں اب آپ نے بیٹھ کے پوچھ لیا. ہاں ہم نے سنا آپ کی کوئی مووی بھی آپ پلان کر رہے ہیں. میرا دوست تھا, اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے, بلاج, امیر بلاج, بھائیوں کی طرح تھا. بلاج کے اوپر وہ فلم بنانے کا میرا ارادہ تھا, ابھی بھی ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. کیسے ہیں آپ؟ آپ کا بہت شکریہ عزت افزائی کے لیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. مجھے بتائیں کہ جرنلزم میں کیسے آنا ہوا, کیسے اسٹارٹ کیا, اپنی تھوڑی جرنی شیئر کریں ہمارے ساتھ. جرنی تو شیئر ہی شیئر, ساری دنیا میں پتہ ہے کیسے آنا ہوا. میرے والد صاحب جرنلسٹ تھے, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. بس اور کچھ کام کرنے کا جو سوچا تھا, میں فوجی بننا چاہتا تھا, ٹھیک ہے, وہ میری والدہ نے نہیں جانے دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو پولیس میں جانا چاہتا تھا وہ بھی نہیں جا سکا. پھر ایک خاتون سے محبت ہو گئی. اوکے. وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی. ٹھیک ہے. ان کو شادی کی جلدی تھی, میں چھوٹا تھا. تو کیا ایج ڈفرینس تھا؟ ایج ڈفرینس تھا کوئی 5 سال کا. اوکے. تو ہاں 5 سال کا, میں 20 کا تھا, وہ 25 کی تھی. ٹھیک ہے. اس وقت فیل نہیں ہو رہا تھا, لیکن ان کو شادی کرنا چاہتے تھے وہ اپنی بچی کی. میں ابھی بالکل ویلا تھا. تو گریجویشن کیا تو انہوں نے کہا کہ جی نوکری نہیں, انہوں نے کہا نوکری نہیں کرتا. تو میں نے کہا کوئی نوکری کروا دو. ٹھیک ہے. فوج کا تو بعد میں دیکھیں گے, پہلے نوکری کروا دو. ہاں کروا دو تاکہ شادی ہو جائے. تو پھر ایک اخبار تھا ڈیلی دا پوسٹ, ٹھیک ہے. اس میں ایز اے انٹرن, کیونکہ وہ انٹرنیز کو پیسے دے رہے تھے پہلی بار. ٹھیک ہے. عدنان شاہد صاحب اس کو چلا رہے تھے, سیاہ شاہد صاحب کے بیٹے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت کرے, فوت ہو گئے ہیں. میرے پہلے استاد تھے وہ صحافت کے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر ہمیں رکھ لیا. میں انگریزی اچھی تھی میری, انگلش کا اخبار تھا, میں لکھتا تھا. تو مجھے جو شوق تھا لکھنے کا وہ یہاں آ کے پورا ہوا. تو ایسا ہوا کہ ہم جب نوکری میں آئے تو نوکری میں دل زیادہ لگ گیا. اوکے, وہاں سے دل اٹھ گیا تھوڑا سا. ہاں, پھر وہ سمجھ نہیں آئی کہ وہاں انہوں نے جب تھوڑا سا مجھے پریشرائز کیا کہ کرنا, جلدی کرنا, میں نے کہا پھر آپ کر لیں. اب کیا کر سکتے ہیں, ادھر تو راہ زیادہ اچھی ہے. تو پھر یہاں پر دل جب لگ گیا, دل کام میں دل لگ گیا. مطلب یہاں پہ دل لگ گیا, وہاں آپ نے دھوکہ دے دیا؟ دھوکہ نہیں دیا, بس وہاں پر وہ شاید بنتا نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہ چل نہیں سکتا تھا, پریکٹیکل نہیں تھا. ٹھیک ہے. ویسے ہی میرا بس شوق تھا, دوسری پارٹی کا بھی شوق تھا, تو وہ شوق پورا نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ کا یہ سفر شروع ہوا. بچپن کے بارے میں بتائیں کچھ. لاہور سے بڑی محبت ہے آپ کو, لاہور کی گلیوں میں آپ جاتے ہیں, بڑا ولاگنگ اور ویڈیوز میں دکھاتے ہیں, تو اس بارے میں تھوڑا بتائیں. لاہور میرا عشق ہے, اندرون واہ شہر, واہ واہ. بیرون نہیں, اندرون شہر. کیوں؟ لاہور شہر میں پلا بڑا ہوں, ٹھیک ہے. پیدا وہاں پہ ہوا ہوں, میرے خون میں دوڑتا ہے وہ شہر, تو مجھے اس سے بہت محبت ہے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ محبت ہے. میں آج بھی ہر ہفتے کی رات, ویکینڈ کو, اتوار کی رات, ہفتے کی رات, آف اینڈ آن تقریباً 7 یا 8 کلومیٹر رات کو چلتا ہوں اندر, یعنی پورے لاہور میں آپ. ہاں, اندرون شہر کے اندر. ٹھیک ہے. ایک گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں, پھر دوسرے تیسرے, وہ جس کے 12 دروازے اور 13ویں موری ساری مطلب آپ کو ایک گلی کا پتہ ایک گلی کا پتہ ہے, اس میں کیا ہے, وہاں کے لوگ مجھے جانتے ہیں. پھر رات کو لیٹ جاتا ہوں تو جو لیٹ بیٹھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اب آئے گا, گزرے گا, پانی پلاتے ہیں, سلام دعا ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. اس وقت ذرا رش کم ہوتا ہے,
ذرا چلنے میں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس طرح ایک مجھے افیلیشن ہے اس شہر کے ساتھ نا, میں اس کو اون کرتا ہوں. اور جو وال سٹی اتھارٹی ہے اس کی جو بنی ہوئی, اس کا میں آفیشیل برانڈ امبیسڈر بھی ہوں, گڈ ول. تو شہر کو لے کے میں تھوڑا سا بہت سینسٹیو بھی ہوں. تو مجھے شہر کے ساتھ ایک عشق ہے, آپ نے جنون ہے میرا. ہاں میرا جنون ہے. صحیح. تو ٹائم کیسے نکالتے ہیں آپ اتنے زیادہ بیزی سے شیڈیول میں سے اپنا, جو ہے آپ بتا رہے ہیں کہ ہر ہفتے آپ نے وہاں جانا ہوتا ہے اور پھرنا ہوتا ہے. یہی تو کمٹمنٹ ہوتی ہے. آپ کو لاہور سے کمٹمنٹ ہے, تو فیملی کو ٹائم کیسے دیتے ہیں؟ فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں ویکینڈز پہ. ویکینڈز پہ نہیں, فیملی کو ٹائم میں دیتا ہوں ویک ڈیز میں, جیسے منڈے یا ٹیوزڈے کو, کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا رش باہر کم ہوتا ہے, ہم آرام سے گھوم پھر آتے ہیں. سنڈے سیٹرڈیز کو دوستوں کے ساتھ یوزلی ہوتا ہوں میں, اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ, اور گھومتا بھی صرف اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ ہوں. مطلب دوستی میٹر کرتی ہے. پروفیشنل لائف کا کوئی دوست نہیں ہے میرا, میں ان کے ساتھ نہیں گھومتا. میری دعا سلام سب سے ہے, بہت اچھے لوگ ہیں بڑا, لیکن میں جو گھومتا ہوں, جو ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں, یا جن کے ساتھ میں رہتا ہوں, وہ میرے بچپن کے دوست ہیں. تو دوستی کو ڈسکرائب کرنا ہو آپ کو کچھ لائنز میں یا کچھ ورڈ میں؟ دیکھیں, دوستی وہ رشتہ ہے جس کو آپ خود چوز کرتے ہیں. اوکے. کچھ رشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن جاتے ہیں, یہ ایسا رشتہ ہے جس کو آپ چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دوست آپ کو اصل میں ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں, آپ کی سوچ کو. جس طرح کے آپ کے دوست ہوں گے, پتہ چلے گا کہ آپ کیسے ہیں. یہ کہا جاتا ہے نا, کسی شخص کو جاننا ہو تو اس کی صحبت کو دیکھیں, وہ کیسی صحبت ہے اس کی, اس کے دوست یار کیسے ہیں, آپ دیکھیں اسے. پھر آپ نے کسی شخص کی مستقل مزاجی کو جاننا ہو تو دیکھیں کتنے پرانے دوست اس کے ساتھ آج بھی ہیں. میری زندگی کا پہلا دوست آج بھی میرے ساتھ ہے. اور کتنے سال ہو گئے ہیں دوستی کو؟ 40 ایئرس. اوہ ماشاء اللہ, ویری نائس. تو آپ کو کبھی ضرورت پڑی ہو دوست کی بڑے مشکل ٹائم میں, تو وہ کام آئے ہیں؟ سب آئے ہیں, مطلب آپ آنکھیں بند کر کے ہمیشہ موجود ہوئے ہیں, ہمیشہ. زبردست. یعنی کہ میرے خیال سے کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے, 3 بجے رات کو, صبح 5 بجے, کسی بھی ٹائم. ایسے ہوا ہے کہ میرا چچا فوت ہو گئے, میرے دوست ہم سارے یار پھر کے گھر گئے. وہ دور دور اب رہتے ہیں, پہلے شہر میں اکٹھے رہتے تھے, اب دور دور رہتے ہیں. تو میرے چچا فوت ہو گئے, مجھے پتہ چلا ٹائم تھا کوئی 5 بجے کا. میری امی کو بھی دل میں تکلیف ہو گئی. میں نے اسی وقت فون کیا, سارے ابھی اپنے گھروں کو گئے ہیں, مجھے لگتا ہے پہنچے ہی ہوں گے. میں کہا واپس آ جاؤ یار. اور وہ میرے خیال سے ہارڈلی 15 سے 20 منٹ میں سارے واپس آ گئے. یہ 4 لوگ ہیں, وہ چاروں کے چاروں واپس آ گئے, اور چاروں کے چاروں میرے ساتھ تھے. اور وہ تقریباً کل اگلا دن قبر کھدوانے تک وہ وہیں موجود رہے. تو یہ دوستی یہی ہوتی ہے. اور آپ اپنے آپ کو اگر ایز اے فرینڈ ڈسکرائب کرنا ہو؟ میں یاروں کا یار ہوں. کیا بات ہے. جس کے ساتھ میری دوستی ہے, پھر اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, پھر اس کے ساتھ ہم کہیں بھی چلے جائیں, کچھ بھی ہو جائے, پھر کوئی لڑائی ہو جائے فون کرے بھائی پہنچ جاؤ, آپ کرنا پڑتا ہے نا. مطلب آپ نہیں پوچھیں گے کیا ہوا؟ بالکل نہیں پوچھیں گے. میرے دوست جو میرے صحیح دوست ہیں, میرے جگری دوست ہیں, بالکل نہیں پوچھوں گا کیا ہوا, کس طرح ہوا, بس جانا ہے چلو. اور یہ شروع سے ایسے ہوتا ہے. اب تو لڑائی والی بات نوبت نہیں آتی, اب تو فون پہ ہی مسئلے سالو ہو جاتے ہیں. لیکن جب پہلے لڑائی تک نوبت آتی تھی تو چلے جاتے تھے ہم نے. وہ کہتا چلو جی چلیے. وہ شہر کے اندر نا ایک مزار تھا ہماری گلی میں, شہر میں کہتا مزار ہوتے ہیں, اس کے اندر ہاکیاں گھسائی ہوتی تھی. وہ جب فون آتا وہ چلو لڑائی ہو گئی, موٹر سائیکلیں آتی تھیں, ہاکیاں نکالتے تھے, اور سارے بائکوں پہ بیٹھ کے چلے. یہ مطلب ایسے کہ اچھی بات نہیں ہے. یہ میں دیکھنے والوں کو بھی اتنا سوچے نا میں کیسا ہوں, پر یہ اچھی بات نہیں ہے. اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. پر ایسے ہوتا ہے, بوائز کرتے ہیں نا ایسے, یہی حرکتیں کرتے کرتے بڑے ہوئے. ایک دفعہ مار پڑ گئی ہم کو, مار ایسے پڑی. میرا دوست وہی جو میرا بچپن کا دوست تھا, میرا بورڈ بنا ہوا تھا, یہ پڑھنا چھوڑ چکا تھا, میں پڑھ رہا تھا. ہم دونوں کو وہ بائک پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہم تگڑے تھے, ایکسرسائز کرتے تھے, میں کشتی کرتا تھا, اچھے ٹھیک ٹھاک تھے. تو اپنے آپ پہ وہ بھی تھا کہ جب لڑائی ہوگی ہم 2 ہی بڑے ہیں, وہ 1 اور 1 11 ہوتے تھے نا. تو اس طرح کر کے ہم ہال روڈ موڑ کاٹا, تو گاڑی والے نے نا ہمیں تھوڑا سا سائڈ کیا. تو میں نے اس کی گاڑی پہ نا بغیر دیکھے کہ گاڑی میں کیا ہوگا, گاڑی کو ہاتھ مار دیا. وہ شیشہ جو انسان وہ ٹوٹ گیا, آپ کے ایک ہاتھ مارنے سے ٹوٹ گیا. اب وہ ٹوٹ گیا تو اس نے گاڑی سائڈ پہ لگائی, اور میں نے میرا دوست بائک لگا رہا ہے, میں نے ان کی طرف دوڑنا شروع کیا کہ میں ان کو دیکھتا ہوں. وہ گاڑی کھلی تو اس کے اندر سے 6 لڑکے نکلے, اور میں دوڑ رہا تھا. میں آدھے راستے میں پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب رکنا چاہیے یا جانا چاہیے. پھر میں سوچا کہ اب لیٹ ہو چکی ہوئی ہے, اب جانا چاہیے. اب میں پھر ان کی طرف ہی بھاگتا رہا. پھر وہ یہی ہوا کہ ایک کو میں نے پکڑ دیا, باقی ساروں نے مجھے پکڑ دیا. تو جتنی دیر میں میرا دوست پہنچا وہ میرا منہ سجا چکے ہوئے تھے, لڑائی ہو چکی ہوئی تھی, کپڑے پھٹ چکے ہوئے تھے.
تو وہ جب وہ آیا تو ہم نے تھوڑا سا ان کو بھگا دیا اپنا, دونوں اکٹھے ہو گئے, لیکن اتنی دیر میں میرا کام ہو گیا ہوا تھا. میں بیٹھا سیک رہا تھا پیپر دینے کے بعد, میں کہا یار یہ کیا ہو گیا. مطلب پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ ایکٹیویٹیز چل رہی تھی آپ کی؟ ایکٹیویٹی کیا, یہ تو اندرون شہر میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایسی ہوتا ہے, لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. میں اس کو کبھی بھی, آج بھی وہ بچپن تھا, میں اس کو انڈورس نہیں کروں گا کبھی بھی. لڑائیاں جھگڑے یہ ایسی چیزیں لڑکے کرتے ہیں, لیکن آج کل تو جو لڑائیاں چل رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہو گئی ہیں نا. پہلے تو چلو پھر تھوڑا جان جسم طاقت دکھاتے تھے نا, ہاتھوں سے مار لیتے تھے, اب تو پستولیں نکال لیتے ہیں اور جان سے ہی بندہ چلا جاتا ہے. چلو تھوڑی مار کسی پہ غصہ, اس کو پینٹی لگا دو, کچھ چپیڑے چپوڑے مار دو اس کو, اس کی کوئی ہڈی پسلی سیک دو, لیکن ہاں کر دو, لیکن مار دینا جان سے کسی کو از ناٹ رائٹ. میں اس کو اس سے نہیں کرتا ہوں. آج کل جیسے پیچھے بھی ایک وہ کیس ہوا تھا, وہ میں بڑا تکلیف مجھے ہوئی ہے جان کے کہ یہ لڑکے پہلے بھی لڑتے تھے, جان سے ہی مار دیا, تو یہ تکلیف ہے مجھے اس میں. اچھا, ہم دیکھتے ہیں آپ کی ویڈیوز میں لوگ بہت پیار کرتے ہیں آپ کو, اور بھی اینکرز ہیں اور بھی لوگ ہیں, لیکن آپ سوشل ورکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لوگ آپ کو اتنا زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کی؟ میں کوئی سوشل ورکنگ نہیں کرتا, میں کچھ نہیں کرتا. یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں, اور لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں, میں عزت کرتا ہوں سب کی. میرا ماننا یہ ہے کہ جو میری ماں کی عمر کی عورت ہے وہ میری ماں ہی ہے, بڑی بات ہے. جو میرے باپ کی عمر کا آدمی ہے میرا باپ ہی ہے, جو میرے بھائی کی عمر کا میرا بھائی ہے. میں نا رشتہ بناتا ہوں, میری کوشش یہ ہوتی ہے, اور لوگوں کو کمفرٹ دینا چاہیے. آج کے دور میں دنیا بہت مشکل میں ہے, تکلیف میں ہے, ہر کوئی کسی نہ کسی کو پھدو لگانے کے چکر میں ہے, کسی نہ کسی کو کاٹنے کے چکر میں ہے, ہر کوئی کسی نہ کسی مفاد کے چکر میں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ زندگی میں یہ بنا لیں گے نا مفاد, اگر آپ کو چاہیے نا اپنے مفاد کے لیے, تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. اس سے بہتر آپ کے مفاد کو پروٹیکٹ کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, میرا یہ ماننا. باقی جو عام پبلک ہے وہ مجھے کچھ نہیں دے سکتا. یہ امیر سے امیر آدمی بھی میرا دوست ہے, غریب سے غریب بھی میرا دوست ہے, دونوں مجھے کچھ نہیں دے سکتے. جو مجھے انٹرنل پیس, میرا اندر کا سکون جو ہے نا, وہ مجھے نہیں دے سکتے, وہ میرا رب ہی مجھے دیتا ہے, اور وہ مجھے مختلف چیزوں میں دیتا ہے. جب وہ مجھے دکھاتا ہے راستہ کہ یہاں سکون ہے, تو پھر میں اس طرف جاتا ہوں. لوگ مجھ سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو میں اچھا لگتا ہوں. اب میں کیوں اچھا لگتا ہوں یہ میں بالکل نہیں بتا سکتا, یہ لوگ ہی بتا سکتے ہیں. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ویڈیوز, آپ کے جتنے بھی شوز ہوتے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں آپ ان کے ایشوز کو جو ہے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اماں جی مجھے ملی وہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں. بزرگ خواتین بہت پیار کرتی ہیں میرے سے نا, بالکل اپنے بچوں کی طرح. ان کو شاید مجھ میں ان کو اپنے بچے نظر آتے ہیں. صحیح. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تینوں دیکھ کے نہیں خوش ہوئی ہاں جنی میں مکہ یا مدینہ جا کے خوش ہوئی سا, مینوں آج جو خوشی ہوئی ہے. خوبصورت. تو میرے لیے یہ بڑے آنر کی بات ہے کہ کوئی مجھے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کو وہ والی خوشی مل رہی ہے مجھے دیکھ کے. تو میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے, اور یہ میرے اللہ تعالیٰ کا میرے پہ خاص کرم ہے, میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں میرے لیے محبت رکھی ہے. تو یہ بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے, تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ماشاء اللہ. زبردست. مجھے بتائیں کہ آگے کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے کا یا اپنی پارٹی بنانے کا ارادہ ہے؟ میرا دوست ہے اقرار, جی, وہ کر رہا ہے کام پولیٹیکلی, کوئی ایک سوچ کو آگے لے کے جا رہا ہے. پیچھے میرے پوڈ کاسٹ میں بھی تھا. ہاں جی. تو وہ سارے کہتے ہیں اس کو کسی نے لانچ کیا ہے, اس کو یہ کیا ہے, جو بھی کیا ہے, جس طرح بھی کیا ہے, میرا یار ہے وہ, اور وہ اچھا کام کرتا ہے. وہ ایک اچھا آدمی ہے, وہ لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے. اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں ہے, کسی عام آدمی کو نقصان نہیں ہے. کسی تگڑے کو تو نقصان ہو سکتا ہے, کسی ظالم کو تو نقصان ہو سکتا ہے اس سے, لیکن کسی ماڑے آدمی کو اس سے نقصان نہیں ہے, اور اس ملک کو تو بالکل بھی نقصان نہیں ہے اقرار سے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں کبھی پالیٹکس کی طرف آیا تو میں نے اس کا کاز سنا تھا, مجھے وہ پسند ہے. میں اس کے وہ جو کہتا ہے کہ عام آدمی بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے. یہ جو جماعتیں ہیں, یہ جماعتوں کے اندر جو اب طرز حکمرانی ہے, یا جماعتوں کے اندر جو ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ ختم ہو جانی چاہیے. ہر بندے کو حق ہے کہ وہ پالیٹکس کرے, اپنی سیاست, اپنے نظریے کو بتائے, لوگوں کے لیے کام کرے, لوگوں کے لیے سوچ کو بتائے. جب وہ بتانا شروع کرے گا تو چیزیں آگے آ جائیں گی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں پولیٹیکلی کسی کے ساتھ ملا, اور یہ اس کا ایک اور موٹو بھی ہے اقرار کا نا, وہ کہتا ہے کہ
ہم کبھی کوئی عہدہ نہیں لیں گے، نہ پارٹی میں، نہ کسی چیز میں، نہ ہم نہ ہماری فیملی، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگوں کو امپاور کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. بالکل. تو میں بھی یہی سوچ رکھتا ہوں. مطلب میرا آپ نظری سوچتے نہیں ہیں، آپ نے ارادہ کر لیا ہے، مگر میں نے کیا تو وہ شروع کر رہا ہے، اگر وہ ہوا تو میں اس کے ساتھ ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. مطلب آپ کو اقرار پہ 100% بھروسہ. میرا یار ہے نا، میں کیا کروں، 25 سال پرانا دوست ہے میرا، مطلب اتنا پرانا دوست ہے. اب سارا کچھ ہی اکٹھے، ہم نے گورنمنٹ کالج میں سارے اکٹھے ہی رہے ہیں، تو 25 سال سے ساتھ ہیں، تو آپ کو اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح کا ہے، میں کس طرح کا ہوں، اس کو میرا پتہ ہے، مجھے اس کا پتہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اقرار کا جو فلسفی ہے وہ مجھے سمجھ میں آتی ہے، اور وہ صحیح کہتا ہے. صحیح کہتا ہے. مطلب آپ کا ارادہ ہے اقرار حسن کی پارٹی جوائن کرنے اب پارٹی تو نہیں میرے خیال سے بنائے گا، لیکن اس کی پولیٹیکل تھاٹ کو جوائن کرنے کا میں ارادہ کیا ہے، میں کر چکا ہوں اس کی پولیٹیکل تھاٹ. مطلب آپ اناؤنس کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کی تھاٹ کو جو ہے اپنا لیا ہے اور آپ نے جوائن کر لیا. آپ کے سامنے ابھی کہہ رہا ہوں، اس کے سامنے تو بڑی دیر سے کہہ چکا ہوں. صحیح ہو، آپ اس کے ساتھ ٹیم بن کے کھڑے ہیں. مجھے بتائیں کہ بچپن کا کوئی واقعہ بتائیں اقرار حسن کے ساتھ. ہاں ہی پوچھے تو اچھا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ بتائے جائیں. اقرار کے ساتھ بہت سارے واقعات ہیں. ہمارے گھر آتا تھا یہ اسٹڈیز کے لیے، تو ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اب ہاسٹل ہوتا تھا، وہاں پر رہتے تھے. کیا مطلب یہ بڑا امبیرسنگ ہے، نہ ہی سنا جائے تو بتا دیں. سو امبیرسنگ میرے لیے بھی اور اس کے لیے بھی اور سب کے لیے بھی، لیکن ہمارے لیے اس وقت فنی تھا، تو وہ چلتا رہا. امبیرسنگ ہے، نہیں رہنے دیتے، آگے چلتے ہیں. اب مجھے انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا، اب آپ کو بتانا پڑے گا. خواتین کے حوالے سے بتا دیتا ہوں. خواتین اس کی شروع سے ہی بہت دیوانی رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ وہ شعر و شاعری کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ شعر و شاعری سناتا تھا، لڑکیاں روتی ہوتی تھی بیٹھ کے سن کے نا اس کی شعر و شاعری. اتنی درد بھری، ہاں درد بھری کہانیاں سناتا تھا وہ خواتین کو. تو ہم بڑا جیلس ہوتے تھے اس سے. پھر ہم نے مشہور کر دیا یہ کہ یہ اپنے ماموں کی شاعری سناتا ہے، اس کی اپنی نہیں ہے، جبکہ وہ ان کی اپنی، وہ اس کی اپنی تھی. لیکن ہم نے پورے کالج میں مشہور کر دیا تھا کہ یہ ماموں کی کتاب سے پھاڑ پھاڑ کے لاتا ہے صفحے، اور یہاں کھڑے ہو کے سناتا ہے. تو اب ساری لڑکیاں اسی کو دیکھیں گی تو ہم لوگ کیا کریں گے، ہمیں بھی تو کوئی مطلب ایک آدھا دیکھے نا. لیکن اس وقت پرابلم یہ تھی گورنمنٹ کالج میں کہ کو ایجوکیشن نہیں تھی، تو جتنی لڑکیاں تھیں وہ ساری سائنس کی تھیں، اور وہ گنتی کی ہوتی تھیں. یعنی کہ ایک بہت سارے جمکٹے میں لڑکوں کی کچھ لڑکیاں تھیں، وہ گنتی کی ہوگی 20 یا 25 ہوگی، ساری ان کی فین تھی، ساری فین تھی اس کی. جس کو بھی پوچھو اقرار آپ کا کلاس والا، میں نہیں، وہ غلط آدمی ہے، بڑا گھٹیا آدمی ہے، ماموں کی شاعری سناتا ہے، وہ اپنے ماموں کی کتاب سے پھاڑ کے لاتا ہے. تو بس آپ نے ان کا امیج فلاپ کر دیا، تباہ کرنے کی کوشش کی. بچپن میں لگا تھا وہ 3 شادیاں کریں گے، زیادہ کا لگتا تھا، یہ تو تھوڑی ہے، مطلب پہلے سے پتا تھا. ہاں مجھے پتا تھا. آپ کو لگتا ہے آگے وہ 4تھی شادی کریں گے؟ کچھ بھی کر سکتا ہے. اچھا، ہاں ڈٹرمنڈ آدمی ہے. مطلب آگے ہم ڈرپوک ہیں، وہ ڈرپوک نہیں ہے. مطلب آپ ایک پہ ٹکے ہوئے ہیں، آپ کا پتہ نہیں ابھی، مطلب آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، مطلب دوستی کا کوئی اثر نہیں ہے آپ پہ. اس پہ اقرار کی مجھے اس کے ترس بھی آتا نا میرے جب میں اس کو دیکھتا ہوں. وہ تو بڑا ٹور مار رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک کے ساتھ کبھی دوسری. ہاں میں نہیں کر سکتا یہ. اچھا 1 2 3 بس. مطلب یہی تو کہہ رہی ہوں نا، 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کہاں رک گیا وہ 3 پہ ہی رک گیا. صحیح. اچھا شعر و شاعری سے آپ بھی آج کل بہت شعر و شاعری کر رہے ہیں، اور بڑی وائرل ہوتی ہیں آپ کی شعر و شاعری. کچھ ایک خوبصورت سا شعر سنا دیں. شعر ایک پنجابی کا ہے، شعر تو نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے یہ، پر ہے، سنا تھا. میں اپنی نہیں کرتا، کسی کی کئی بھی کہہ دیتا ہوں. ماموں کی کرتے ہیں ماموں کی. میرے ماموں تو نہیں شاعری کرتے، وہ تالوں کا کام کرتے ہیں. لیکن چلو شاعری یہ ہے کہ دنیا وچ رکھ فقیرا ایہو جا بین کھلون، دنیا وچ رکھ فقیرا ایہو جا بین کھلون، تو ہوویں تے ہسن لوکی، تو ٹر جاویں تے رون. واہ 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 واہ، خوبصورت. تھینک یو. دس از the philosophy of life. ہاں سمجھ آ گئی ہے. مجھے پیار کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو سچی محبت کب ہوئی؟ میری ممی پاپا سے ہوئی. اس کے بعد عورتوں سے جی نہیں، کبھی مجھے کسی عورت سے سچی محبت نہیں. دیکھیں عورتیں جو سی ہوتی ہیں نا، میرا سوچنے کا انداز بدل گیا پچھلے کچھ عرصے میں ہی بدلا. ٹھیک ہے. خواتین جو سی ہوتی ہیں نا، وہ ان کو آپ تھوڑی دیر کے لیے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں. اچھا جی. آپ کی پرسنالٹی ان کو بڑی بھا رہی ہوتی ہے، لیکن اس پرسنالٹی اور اس خوبصورت وہ میں صرف گھنٹہ دیکھتی ہوں گی، 2 گھنٹے دیکھتی ہوں گی. ٹھیک ہے. ان کو نہیں پتا کہ میں عادت میں کیسا ہوں. میرے موڈز ہیں، میرے اچھے موڈ ہیں، میرے برے موڈ ہیں، میرے بہت برے موڈز بھی ہیں. تو وہ میرے جو برے موڈز ہیں نا، ان میں جو مجھے برداشت کر لیتا ہے نا،
وہی مجھ سے محبت کرتا ہے. تو آپ نے کبھی کسی کو چانس دیا ہے؟ بہت ساروں کو چانس دیا, میرے خیال سے تیسرے چوتھے پہ موڈ پہ ہی فارغ ہو جاتی ہے, کہتی ہے یہ کیا, نہیں برداشت نہیں کیا. مجھے برداشت کرنا بہت مشکل ہے. ایسا کیا خطرناک موڈی آدمی ہوں میں, مطلب چیزیں اٹھا کے نہیں میں اگنور کر دیتا ہوں, بس بلیک آؤٹ کر دیتا ہوں, سائلنٹ ٹریٹمنٹ. ہاں صحیح. مجھے اگر کوئی چیز کوئی بندہ نہیں پسند, میں اس کو اپنی لائف سے اگنور کر دیتا ہوں, فل آن بٹن دباتا ہوں, ڈیلیٹ, آلٹ کنٹرول ڈیلیٹ, میرے لیے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اوکے, وہ بیٹھا ہے, چل پھر رہا ہے, جا رہا ہے, آئی ڈونٹ کیئر. اس کے سامنے آپ اس کو اگنور کر دیں گے. بالکل, آئی کین ڈو دیٹ. اچھا, آپ مطلب سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. ہاں, مطلب اس کے علاوہ غصہ نہیں دکھاتے ہیں. آپ خواتین سے محبت کی بات کر رہے جی ہیں. دیکھیں, خواتین صنف نازک ہے, ان کے ساتھ ویسے بھی آپ سخت گیر نہیں ہو سکتے. ان کا سب سے خوبصورت علاج, اگر دوست میرے سن رہے ہیں, کسی خاتون کا سب سے خوبصورت آپ خاتون کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگنور کر دیں, ڈیلیٹ کر دیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور اگر کوئی خاتون ایسے کرے, کر دے. صحیح. دیکھیں, آپ کرتے ہیں تو کروانے کی بھی ہمت رکھیں, ٹھیک ہے. جو میں ٹریٹمنٹ ہاں کسی کو دیتا ہوں, پھر میں, آپ مجھے بالکل اگنور کریں, مجھے ڈیلیٹ کر دیں, میں بڑی خوشی سے غائب ہو جاؤں گا وہاں سے. آپ جب کسی سے ملتے ہیں, آپ نے سوچا ہوتا ہے میں نے اس کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینا؟ نہیں, اس کے ریئیکشن کے بعد میں ہمیشہ ریئیکشن کا ویٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ کیا ریئیکشن آتا ہے اس چیز کے اوپر. محبت پہ کوئی شعر اگر سنا دیں تو کمال ہو جائے. محبت پہ کیا, محبت پہ سنائیں آپ کو, مجھے ایک محبت سے میرا دل اٹھ گیا. نہیں, میں نے تو سنا ہے محبت پہ. جی, میں محبت جن سی ہے نا, اس پہ شعر تو نہیں, کچھ کہہ دیتا ہوں میں. کہہ دیں. مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ محبت نا, یہ ہر انسان کے اندر بلٹ ان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک کسی نے کہا تھا کہ محبت فاتح عالم ہوتی ہے. محبت فاتح عالم ہوتی ہے. محبت سے تمام جنگیں جیتی جا سکتی ہیں بغیر خون بہائے. خوبصورت, بالکل ایسے. محبت سے جب انسان جیتے جاتے ہیں تو وہ کبھی ہارے نہیں جاتے. کیا بات ہے. تو محبت جو سی ہے وہ ایک ایسا ہتھیار ہے دنیا میں, اور محبت وہ چیز ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے کریں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. زبردست. تو یہ محبت بڑی خوبصورت چیز ہے, اور یہ انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے, کیونکہ انسان کے پاس چوائس ہے, وہ نفرت کرے یا محبت کرے. تو جو شخص محبت کو چوز کرتا ہے وہ میرے خیال سے اچھا راستہ اپناتا ہے. محبت بڑی اچھی چیز ہے, اور محبت کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے. بس محبت میں آپ کو, جب آپ محبت میں خود غرض ہو جاتے ہیں نا, وہ محبت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کوئی شخص آپ کو پسند ہے, بہت پسند ہے, تو آپ خود غرضی یہ کریں, میرے پاس رہے, جیسا میں کہوں ویسے یہ کرے, جو میں کہوں وہ یہ کرے, جس طرح میں کہوں ویسے بیٹھے. اگر تو وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کی محبت میں شاید آپ کو خوش رکھنے کے لیے وہ سارا کچھ کرے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کو کہیں کہ جس میں وہ خوش ہے وہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست. تو کھانے سے بھی بڑی محبت ہے آپ کو؟ کھانے سے بھی محبت ہے. بڑی آپ ویڈیوز لگا رہے ہوتے ہیں اور آپ بٹ ہیں, مطلب یو لو فوڈ. تو بتائیں فیوریٹ کھانا کون سا آپ کا؟ میرے سارے کھانے فیوریٹ ہیں. میں دالیں بہت شوق سے کھاتا ہوں, میں گوشت بہت شوق سے کھاتا ہوں. کچھ سبزیاں ہیں جس میں بھنڈی ہے, جس میں وہ ہے کریلے ہیں, جس میں آلو ہیں. مٹر نہیں, مٹن تو میں کبھی سبزیوں کے بتا رہا ہوں. گوشت تو یہ ساری سبزیوں میں گوشت ڈلے گا تو یہ سبزیاں اچھی ہوں گی. صحیح. گوشت ان سب کا ہسبینڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ ہونا چاہیے. گوشت ان میں اقرار ہے اور سبزی, تو ان کا اس کا ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ گوشت کے ساتھ ہی سبزیاں اچھی لگتی ہیں. کہتے ہیں نا بڈیاں بندیاں دے نال ہی جچدی سونیاں لگدیاں نے. تو ٹھیک ہے نا, بڈیاں بیویاں دی مراد نا, بیویاں بندیاں دے نال ہی سونیاں لگدیاں. تو وہ ایسے ہی ہے, سبزیاں بھی گوشت کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں. تو یہ ایسے مجھے اچھا لگتا ہے. نہاری کے پھجے کے پائے. نہاری. بریانی کے دال. بریانی نہیں, بریانی میں مٹن ہے. میں نے آپ کو چوائس دے دی ہے. مٹن, وہ والا کریزی مٹن فین نہیں ہوں. مجھے اچھی دال پکی ہو تو میں مٹن چھوڑ بھی دوں گا. ہاں زبردست. تو لاہور کی کوئی فیمس جگہ بتائیں جہاں سے. یار اب میں تو اپنے دوستوں سے بھی کہہ رہا تھا, اب تو لاہور میں کچھ نہیں رہا. اچھا. کوئی ٹریڈیشنل کھانے کی جگہ نہیں رہی. اگر آپ مجھے پوچھیں نا, ایک ولیمہ ہاؤس ہے دالگیرہ روڈ پہ, برانتھر روڈ میں, لیکن یہ جن سے دالگیرہ چوک پہ, لیکن جو یہ اگر آپ ٹریڈیشنل فوڈ کی بات کریں, خان بابا پہ تھوڑا سا مل جاتا ہے, لیکن کچھ ایسا ہے نہیں اب سوائے داس کلچے کے. ٹریڈیشنل فوڈ نہیں بچا لاہور میں. کسی دور میں
टकाटक नया नया आया, बड़ा अच्छा बना करता था, ये लाहौर का ट्रेडिशनल था, तवा पीस पे बनते थे, फिर उसमें तवा पीस आ गए। आजकल तो लाहौर शहर जो सा है वो जंक फूड का किला बन चुका हुआ। अच्छा, वो भी जंक फूड पे शिफ्ट हो गया, देसी खत्म। जंक फूड हर जगह है और हर बंदा जंक फूड खोल के बैठ गया। ठीक है। लाहौर में दो चीजें बहुत फेमस हैं, क्या? एक मेडिकल स्टोर और एक जंक फूड। ये मेडिकल स्टोर का क्या ताल्लुक है? आप जंक फूड खाएं, बीमार हो, और उसके बाद आप मेडिकल स्टोर से दवाइयां लें। दोनों के बिजनेस चलते रहे, सही है। दोनों के बिजनेस चलते रहे। सुन रहे मेरे दोस्त हैं कई, लेकिन मैं उनको भी यही कहता हूँ कि जंक फूड खिला खिला के बेड़ा गर्क कर दिया कौम का, सारे आने वाली नस्ल बर्बाद कर दी, ओबीस हो चुके हैं, बीमारियों का शिकार हैं, डायबिटिक हो चुके हैं, बच्चे डायबिटिक हो चुके हैं, जिनको बड़ी उम्र में होना था वो भी हो चुके हैं। तो फिर उसके बाद दवाइयाँ ही खाएंगे, इम्यूनिटी उनकी लो है, कोई भी ज़रा सा मौसम चेंज होता है उनको फ़ौरन का नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, उनको पता नहीं क्या क्या हो जाता है, वो खानों की वजह से होता है। तो आपको ये, और वो उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के, मेडिकल स्टोर। सही, मेडिकल स्टोर। तो वहाँ से आप दवाइयाँ खरीदते हैं, वहाँ बीमार होते हैं, वहाँ दवाइयाँ, मतलब वो जो फज्जे पाए होते थे और वो जो सारे नाश्ते सुबह सुबह के होते थे, नहीं नाश्ते अभी भी हैं। अच्छा। जैसे अब अगर मैं और मेरा बेटा निकलते हैं सुबह सुबह ना, मेरे बच्चे सारे, तो वो उनका प्लान होता है कि नाश्ता कराओ, तो मैं उन्हें कभी कभी इतवार को 4-5 नाश्ते करवाता हूँ। लाहौर के 5 नाश्ते बताता हूँ मैं आपको। एक आप चिकन चने, ठीक है, सुबह सुबह चिकन चने जो होते हैं ना वो दूसरे चनों से अलग होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ना तेल नहीं होता, वो तेल में नहीं पकते, पानी में पकते, वो पानी में पकते। ये आपकी मामा ने आपको बताया? आपको पता है? नैयर एजेंसी है, वो सब कुछ बताती है। नैयर के टोटके बड़े अहम हैं। और दूसरा दास कुलचे, ठीक है, बड़े अहम है। ये क्या कुलचे हैं मतलब? दास कुलचा होता है, ये खमीर होता है स्पेशल, इसको सौंफ के पानी में ठहराया जाता है, ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। ये दास थे, ये जो उनसे कुछ रामदास करके नाम था, उन्होंने ये बनाया था उनके लिए, छोटी सी रोटी जिस तरह रेडी टू ईट फॉरेन जो दासों के लिए, गुलामों के लिए, तो ये उनका खाना था, वो खाया करते थे। तो ये शहर में बड़ा मशहूर हो गया दास कुलचा, ये शहर का खाना है, अंदरून शहर का। दास कुलचे के बाद आप पूड़ी हलवा खाएं, ठीक है, पूड़ी हलवे के बाद आप कीमे वाली टिक्की खाएं। पानी आ रहा है? यस, मेरे भी। अच्छा, सुन के दिल कह रहा है खाने को। और उसके बाद आप जाएं और आप सिरी पाए खाएं। सिरी पाए में आप खाद खाएं, ज़ुबान खाएं, मगज़ खाएं, हैवी खाएं आप, बिल्कुल। उसके बाद फिर चने खाएं, मुर्ग चने ले लें आप, वो खाएं। ये तमाम चीज़ें बड़ी अहम है, ये सुबह के नाश्ते हैं, बेसिक बात है, सुबह की अब तैयारी करनी पड़ेगी। मैं इतवार को ये मिलते हैं मोस्टली ये नाश्ते, तो इतवार को करने चाहिए आपको। ठीक हो गया। खुद कुकिंग करते हैं? हाँ। सबसे अच्छा क्या बनाता है? बेवकूफ, पता था मुझे पता था जवाब यही आएगा। खाना है, ये डिश है, ये डिश है। बेवकूफ कैसे बनती है? बेवकूफ डिश जो सी है बड़ी अच्छी है, मैं क्या क्या डलता है इसमें? इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने धोखा डालना होता है। धोखा, ठीक है, सिर्फ धोखा बकवास कर रहा हूँ मैं, मेरी बातों पे यकीन ना करें। धोखा और थोड़ा सा झूठ। I'm just kidding। थोड़ा सा मसाला। आपकी रेसिपी है, अगर नहीं है तो पूछ ले रेसिपी। पूछनी, और क्या क्या डालना चाहिए? ठीक है, चलें। जोक्स अपार्ट, मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाता हूँ, मैं कढ़ाई बहुत अच्छी बना लेता हूँ, खड़े मसाले का गोश्त बहुत अच्छा बना लेता हूँ, तो ये चीज़ें सब कुछ खुद बना लेता हूँ। सीखा कहाँ से? अम्मी से। क्या बात है भाई, मतलब खाने के साथ खड़े होकर। हाँ, लेकिन इसमें ये होता है कि जब अगर कभी मैं कुकिंग कर रहा हूँ ना, तो मेरी अम्मी और मेरी बीवी मेरे हेल्पर होते हैं। तो फिर वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं, हर चीज़ उन्होंने काटनी होती है, मुझे हर चीज़ प्रोवाइड करनी होती है, और मैंने सिर्फ एज अ हेड शेफ उसको डालना होता है, मसाले थोड़े थोड़े। फिर वो मुझे कहती दफा हो जा किचन तो बाहर, हुन तो इधर ना आई, तू पका ना, तेरी मेहरबानी, असि आप पका लांगे। सही हो गया। बच्चों के साथ कैसा टाइम गुजरता है? बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या बताते हैं? बच्चों के साथ एक्टिविटी बताएं थोड़ी सी। बच्चों के साथ तो जब स्कूल से शुरू हुए हैं तब थोड़ा कम गुजरता है, लेकिन वैसे बच्चे मेरे साथ ही सोते हैं। ठीक है। हाँ, बेटी मेरी जो सी है वो बड़ी हो गई है, तो थोड़ा अब लैदा हो गई है। बेटा मेरा अभी भी मेरे साथ सोता है। उसको क्या बताते हैं, बेटा तुमने क्या बनना है बड़े होके? वो उसने मुझे बताता। अच्छा। हाँ, उसने मुझे एक्सप्लेन किया सारी स्पेस, और वो स्पेस का शदाई है, और उसको स्पेस साइंटिस्ट बनना है। माशाल्लाह। हाँ, उसको स्पेस का बहुत शौक है। तो हम जब इकट्ठे बैठते हैं या टीवी देखते हैं कभी, तो वो मुझे कहता है कि कोई स्पेस की मूवी लगाओ। तो फिर हम स्पेस मूवीज़ देखते हैं, स्पेस डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं। बेटी मेरी जो सी है वो बिल्कुल मेरे जैसी है, ठीक है, वो बहुत मूडी है, तो मैं उसको संभाल नहीं सकता। मतलब आप अपने आप को देखते हैं उसमें कि मैं नहीं संभाल सकता। तो वो भी मूडी है, वो अपने उसको अपने तरीके से रहना है, अपने तरीके से चलना है, तो उसको संभालना थोड़ा मुश्किल है।
بیٹے سے آپ سیکھ رہے ہیں؟ بیٹے سے میں سیکھ نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ سائنٹسٹ ہی بننے کا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ بن جائے گا، کیونکہ جتنا وہ ایکٹیو ہے اس میں دیکھ رہا ہے تو وہ بن سکتا ہے. مطلب آپ نہیں چاہتے وہ صحافی بنے، وہ جرنلزم پڑھے، وہ اس فیلڈ میں آئے؟ میرے ڈیڈی اللہ تعالیٰ علی کی رحمت کرے، انہیں جب میں میٹرک کیا نا تو وہ کہتے تھے اس نے ڈاکٹر بننا. ٹھیک ہے. انہوں نے میرے پہ 2.5 سال لگائے ڈاکٹر بنانے کے لیے، میں نہیں بن سکا. پھر میں ڈیڈی کو لگا کہ اب یہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اس کو انجینئر بننا چاہیے. انہوں نے میرے پہ 1 سال لگایا انجینئر بنانے کے لیے، میں انجینئر نہیں بن سکا. پھر میرے ڈیڈی کو لگا کہ اب یہ کچھ نہیں بن سکتا تو اس کو وکیل بننا چاہیے. پھر انہوں نے میرے پہ تقریباً 2 سال مزید لگائے، اور اس سارے میں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے لے کے آتے تھے یونیورسٹی سے یا چھوڑتے تھے. ہاں، کالج میں داخل کروایا، اکیڈمیز رکھوائیں، پتہ نہیں کیا کیا کروایا. میرے ڈیڈی نے میرے بہت محنت کی، انہوں نے میرے پہ بہت انویسٹمنٹ کی نا. غریب آدمی تھے، تھوڑے تھوڑے پیسے تھے، اس میں بھی وہ چاہتے تھے کہ یہ کبھی ڈاکٹر بناتے تھے، پھر وہ مجھے انجینئر. پھر انہوں نے اور اتنی محنت کرنے بعد انہوں نے مجھے پوچھا کہ تو کی بننا ہے. اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے پرچون کی دکان کھولنی ہے. ایسے ہی بس، اب اپنا اپنا طریقہ مجھے پسند تھا. امپریس تھا مطلب یہ تھا نا، وہ ہماری گلی میں پرچون والا تھا نا، وہ ہر چیز اس کے قریب تھی. وہ روٹی بھی وہیں کھا رہا ہے، گڈس بھی ساری چیزیں وہیں پڑی ہوئی ہیں، کمفرٹیبل سی گدی رکھی ہوئی ہے، پیسے بھی ڈالی جا رہا ہے، چیزیں بھی اٹھا کھائی جا رہا ہے. میں کہا یار یہ کیا مست لائف جی رہا ہے. میں جب بھی اس کو دیکھتا تھا نا، میرے ڈیڈی کہتے ڈاکٹر بننا ہے، میں ڈاکٹر کو دیکھتا تھا، وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، پیشنٹ چیک کر رہا ہے، وہ آ رہا ہے، کھانسی کر رہے ہیں لوگ، وہ اس طرح ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. میں سوچتا تھا یہ نہیں یار، یہ اچھی زندگی نہیں ہے. پھر جب میں اس کو دیکھتا تھا، مطلب فل کمفرٹیبل، اس کی سیٹ بڑی کمفرٹیبل تھی، اس میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہیں پہ سے اس نے ہاتھ میں وہ ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، چمچ لمبا والا، وہیں سے ڈالی جا رہا ہے، اس کے پیسے آئی جا رہے ہیں، وہیں سے کری جا رہا ہے. میں کہا یار یہ بڑا ایزی ہے. نہیں تو جب آپ اپنے ڈیڈی کو بتایا تو بہت مار پڑی، بہت پڑی. ہاں بہت مار پڑی کہ میں انجینئر بنا رہا ہوں، ڈاکٹر بنا رہا ہوں، تم نے پرچون. میں کہا پرچون کی دکان کھول لی ہے. پھر میری امی کو انہوں نے کہا ہونا تے کو پوچھ لے انہیں کی کرنا ہے، نہیں تے میں انہوں کسی مکینک کو پا دینا. میری امی نے، پیرنٹس جو پہلے ہوتے وہی کہتے تھے. میری امی نے مجھے کہا کہ پتر تو نا اللہ نے تینوں ایڈی سونی شکل دیتی ہے، کتنے ہاتھ منہ کالے کرے گا، کتنے دکانوں تے بیٹھے گا. میں کہا نہیں ماں جی وہ دیکھو نا کس طرح وہ دیکھو کی کردا ہے، آرام نال بیٹھا ہے، اچھے کپڑے پا کے آندا ہے، سائیکل تے آندا، صبح صبح سائیکل کھڑی کردا ہے، اور اپنی مرضی سے سارا کچھ کر رہا ہے. تو جب میں نے ان کو یہ سارا کچھ بتایا، میری امی نے کہا پھر تیرا پیو چاہتا ہے کہ تو پڑھے، ٹھیک ہے، اسی غریب لوگ ہاں، اسی تو پڑھیں گا تو کچھ کہیں گا، ساڈے کو کاروبار دا کچھ نہیں گا. پھر وہی وہ جب پھر وہ سارا کچھ ہوا، میں ڈیڈی وہ خاتون آئی گورنمنٹ کالج میں، وہ اس طرح میں وہاں گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا میں اس میں آ گیا. یعنی کہ میرا ڈیسائیڈڈ نہیں تھا، ایسے بہتا رو تھی، یہ بس بہتے یہاں تک آ گیا. اچھا اس ٹائم یہ ہوتا تھا کہ جرنلسٹ بننے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی، اسکرین پہ آنے کے لیے. اب ہر کوئی جرنلسٹ ہے، ہر کوئی اسکرین پہ آ رہا ہے، جو دل کرا بیچ رہا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا برا گالی سب بک رہا ہے. ٹھیک ہے، اب لوگ خریدنا چاہتے ہیں تو خریدیں، کیا کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیں نا، نشہ بھی تو بکتا ہی ہے، سب کو پتا ہے کہ مضر صحت ہے، پر بکتا ہے. ہر چیز بکتی ہے، گندگی بھی بک جاتی ہے. جس چیز کو دنیا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ زہر ہے، وہ بھی بکتا ہے. تو پھر آپ روک نہیں سکتے کسی کو نا، اٹس پیپلز چوائس کہ وہ کس کو کہنا چاہے. ہائے ہائے نہیں پسند آپ؟ نہیں، میں نہیں ڈسکس کرتا. اچھا ڈسکس لوگوں کو ایسا لگتا ہے نا کہ اس کو بھی شاید لگتا ہو کہ ہم اس کے نام پہ فیم کماتے ہیں، تو آئی ڈونٹ لائک. اور ڈکی بھائی؟ ڈکی بیچارہ ٹھیک ہے. دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے، بری چیز بڑی جلدی وائرل بھی ہوتی ہے. جس میں آپ نے کسی کو انسلٹ کیا ہو، تکلیف پہنچائی ہو، اپنے آپ کو ذلیل کیا ہو، کوئی ایسی بلو دا بیلٹ بات کی ہو جو سوسائٹی کے اندر ہو لیکن کوئی بات نہ کرتا ہو، تو آپ کے منہ سے نکل جائے تو لوگ جلدی وائرل کرتے ہیں، جلدی دوسروں کو بتاتے ہیں، دیکھو کیا کہتا ہے، وہ کی کیا گندگی ہے نا، جلدی پھیل گئی ہے. اچھی بات کریں، اچھا کانٹینٹ دیں، لوگوں کو اچھی طرح لے کے آئیں. یقین مانیں 200 کی آپ کا آڈینس ہے نا، اس میں سے 2 بھی سن لینا ٹھیک طرح، تو آپ کا کام ہو گیا، آپ کا میسج چلا گیا. ہمیں نہیں چاہیے ملینز فینز، ملینز ویوز. یہ ٹھیک ہے، پیسہ بھی آتا ہے، سارا کچھ آتا ہے، لیکن دیکھیں اس کے ساتھ سکون اڑ جاتا ہے. کہ جن لوگوں کی آپ باتیں کر رہی ہیں، جا کے دیکھیں کیا سکون ہے. بالکل. اب جو یہ فراڈ کیس چل رہا ہے، میں وہی تو آپ سے کہتا ہوں، سکون اڑ جاتا ہے. دولت کے ساتھ سکون بڑا ضروری ہے. مجھے ایک دفعہ ہم شو کرتے ہیں، اس میں اس کی رشوت کی آفر ہوئی. ٹھیک ہے، اچھی رشوت تھی، ٹھیک ٹھاک پیسے تھے.
اس بندے نے مجھے کہا کہ اتنی رشوت، میں کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں نے نہیں لینی. پھر ایک بندہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا میرا واقف تھا، اس نے کہا بھٹ صاحب پیسے کنوں نہیں چاہیے ہوندے، تانوں پیسے نہیں چاہیے. میں کہا دیکھو یار میرا نا ایک چھوٹا سا 5 مرلے کا گھر ہے، اس میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں، میرے بچے مجھے بہت پیار کرتے ہیں، میں اپنے پیرنٹس سے بہت پیار کرتا ہوں، وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں، اور جو وہ میری ماں پکاتی ہے روکھا سوکھا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میں کہا لاہور شہر کے اندر کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے جو میں چلا نہ سکوں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میں جا نہ سکوں. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو میں تھوڑے سے پیسوں کے لیے منہ کالا کرا لوں. کل نوں کوئی سنن والا کہے گا بٹ تے کوئی کہے بٹ میرا پترا وانگو تے کوئی انہوں کہہ دے کہ وہ تیرا بٹ نے تے پیسے لیتے ہیں، تو پھر میری کٹتی ہے. تو بعض دفعہ لوگ صرف نام کے لیے زندہ رہتے ہیں، تو ہم ان میں سے ہیں. ہم اس لیے اوائڈ کرتے ہیں. زیادہ پیسہ ہونا میٹر نہیں کرتا، خوش ہونا میٹر کرتا. آپ یقین مانیں میں اپنے جو بچپن کے دوستوں کی بات کی، ہم کہیں تھڑے پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو نا، اس تھڑے کے اوپر ہم 4 یا 5 لوگ دوست بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو نا، تو وہ بہت لیوش جگہ پہ بیٹھ کے لیوش کھانے سے بہت بہتر ہے. اتنی ہنسی کہ ہم تھڑے پہ الٹے ہو کے ہنس رہے ہیں، اور کسی بہت لیوش محفل میں بہت کروڑوں کے صوفوں کے اوپر بیٹھ کے وہ سکون اور خوشی وہ ہنسی نہیں ملتی. تو مجھے لگتا ہے کہ پیسہ خوشی نہیں دیتا، پیسہ جو ہے وہ خوشی اور سکون اڑا دیتا. تو یہ جو بچے ہیں آئیڈیلائز کر رہے ہیں یہ یوٹیوبرس کو بہت زیادہ، اور کافی بار یہ دیکھا گیا بچوں سے پوچھو کیا بننا ہے، وہ کہتے ہیں یوٹیوبر بننا ہے. ان بچوں کو آپ کیا میسج دیں گے؟ بن جائیں، بن کے ویکھ لو. سانوں بھی یہی کہندے سی نا کر کے ویکھ لا، ہاتھ ہی سڑے گا نا تیرا منہ سڑے گا، تینوں لگ پتے جان گے، تینوں جڑے امب میں چوپن دے تو چوپ کے دیکھ لا. تو یہ گو کر کے جب میں بچے سوچتے ہیں میں ان کو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے، کہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو کوئی آپ کہے نا بننا کو بن کے ویکھ لا پھر پتر، تو انج تے باز نہیں. بچے ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے، انجینئر کچھ تو کر لینے دیں. کل کو دیکھیں، کل کو ماں باپ کو یاد کر کے روئیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ ٹھیک کہندے سن، وہ صحیح کہتے تھے. یہ جس راستے پہ چل پڑے ہیں اس یہ راستے کے آگے سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہے. جس راستے کو یہ چوز کر رہے ہیں، اور نہیں یقین آتا تو جن کو یہ فالو کرنا چاہتے ہیں ان کی زندگیاں دیکھ لیں، وہ عبرت کے نشان بنتے جا رہے ہیں، عبرت کے نشان بنتے جا رہے ہیں. تو ایسا نہ کریں، سکون سے رہیں، چھوٹے میں رہیں، خوش رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں. زندگی میں سب سے بڑی کمائی آپ کے رشتے ہیں، جو آپ بناتے ہیں یا جو آپ کے ہیں، ان کو انجوائے کریں. ماں باپ کو انجوائے کریں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، وقت گزاریں، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں. یہ انجوائے کریں، اپنی صحت کو انجوائے کریں، جائیں گھومیں پھریں، لوگوں سے ملیں. یہ کیا چکر میں گڈیاں 4 پروٹوکول تے بندہ مینوں لائے تے اینڈ دے لوکی کہیں جا فراڈیے پھڑے منہ تیرا. تو پھر یہ تو دکھ کی بات ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب تو لوگ کرائے پہ گاڑیاں لے کے سارا کچھ کرتے ہیں، کارڈز لے کے اور شو آف کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اپنا دکھا رہے ہیں کہ ہم کوئی سیلیبریٹی ہیں. ہاں، سیلیبریٹی بننے کا بہت شوق ہے. حالانکہ میں تو ساروں کہتا ہوں میں سیلیبریٹی ہوں ہی نہیں، لوگ ایویں مجھے سیلیبریٹی سمجھتے ہیں. میں تو ویلا سا ایک انسان ہوں جو لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے، بس پیار کرتا ہے ان سے، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، بس یہی ہماری فلاسفی ہے. صحیح. اور ٹک ٹاک کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹک ٹاک بھی ٹھیک چیز ہے، میڈیم ہے. کیا ہے پرابلم، کیا اس میں جو نچتے ہیں لائیو بیٹھ رہے ہیں، ہاں لائیو والے کا جو ان سے ہے اس میں مجھے یہ اعتراض ہے کہ یہ ایک غلاظت سی بنتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، مجھے یہ ناپسند ہے یہ پنشمنٹ، اسپیشلی خواتین کے ساتھ جو پنشمنٹ کرتے ہیں، جس طرح لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، دیٹ از ویری ویری ڈس اپوائنٹنگ. میرے خیال سے نہیں کرنا چاہیے. سوچیں اگر آپ کے پیرنٹس یا آپ کے رشتہ دار وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہوں تو ان کو کیسا لگے. لیکن جو یہ کرتے ہیں ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا، ماں ویکھے یا پیو ویکھے، انہوں نے لوئی لات ہوندی ہے. تو پھر جنہوں نے لوئی لات ہے تو پھر انہوں نے لگے رہن دیو جتھے لگے ہیں. ٹھیک ہے بھائی جا، اللہ تعالیٰ عقل دے. آپ بسنت کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. ہاں جی، اس بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. کیا آگے پلانز ہیں؟ بسنت ہوگی؟ دیکھیں بسنت کے ابھی بات چیت چل رہی تھی، مسودہ تیار ہو گیا تھا، کامران لشاری صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے اس میٹنگ کو جس کا میں حصہ تھا. تو مسودہ تیار ہو گیا تھا، اس کی قانون سازی کے لیے جا چکا تھا. لیکن ابھی 2-4 ایسے واقعات ہوئے ہیں جو بڑے خطرناک تھے، جن میں 2 لوگوں کی جانیں گئی ہیں. ایک کی جان گئی ہے، ایک کو ڈور پھری ہے. اب جس کی جان گئی ہے، پرابلم یہ آ گئی ہے کہ اس کے پیرنٹس نے اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا. پھر اس کی والدہ نے بتایا، میں سن رہا تھا کہ اس کے سر پہ بھی چوٹیں لگی ہوئی تھیں. تو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کیا واقعی ڈور سے ہوا ہے، کیونکہ ایک سرٹن لوگ ہیں، کچھ ایک سرٹن کمیونٹی ہے، ایک لوگ ہیں جو اس کے سخت خلاف ہیں. وہ کیا کرتے ہیں جب یہ آواز اٹھتی ہے، وہ کسی بھی ایکسیڈنٹ کو، کسی بھی چیز کو اس کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ قاتل ڈور سے ہوا ہے. جبکہ یقین ماننے جو باریک ڈور ہے نا، جس کی گورنمنٹ بات کر رہی ہے، اس سے گردنیں نہیں کٹیں گی. جو اگر وہی لوگ یہ استعمال کریں گے تو
یہ لوگ استعمال کرتے ہیں موٹی ڈور جو ٹوٹتی نہیں جو ہے, یہ فیصل آباد میں انسیڈنٹ ہوا تھا, جو ٹوٹتی نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, اب اگر ڈور نے ٹوٹنا ہی نہیں ہے تو اس نے کاٹنا ہی ہے, وہ کاٹ دے گی نا, اس بائک کی سپیڈ ہوتی ہے اگر, تو وہ نقصان ہوگا ہی ہوگا. لیکن جس ڈور کو یہ بات کر رہے ہیں وہ کاٹن کی ڈور ہے, وہ ٹوٹ جاتی ہے, وہ اگر آپ کو لگی بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ چیرا ڈالے گی, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی. تو وہ ایک ہے. اگر یہ اصل میں نا مطیبہ, یہ جو ہمارے لوگ ہیں نا, یہ اگر اس چیز کو سمجھ جائیں نا, یہ ہمارا تہوار ہے. اگر یہ ہم نے تہوار منانا ہے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا. اگر ہم نہیں چاہتے کہ منایا جائے تو پھر ہم ایک دفعہ کہہ دیں لوگوں کی جانوں کے ساتھ نہ کھیلیں. یہ شرم ہمیں آنی چاہیے. دیکھیں نا, کوئی بندہ موٹی ڈور اڑا رہا ہے اور اس خبیث کو یہ پتہ ہے کہ اس سے کسی کی جان جائے گی, وہ پھر بھی اڑا رہا ہے. اس سے زیادہ خباثت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم کسی کو روک نہیں سکتے ہیں. آپ اس کو شرم تو دلا سکتے ہیں. جی, اس کو شرم تو دلا سکتے ہیں. اگر بسنت ہو گئی تو جہاں وہ انسان ہی ہے نا جو اڑا رہا, جی وہ شرم تو دلا سکتے ہیں. جی آپ شرم دلا سکتے ہیں. اور دوسری بات جو آپ بسنت کی بات کر رہی ہیں, وہ بسنت جو ڈیزائن کی تھی وہ ٹائم باؤنڈ ہے اور اسپیس باؤنڈ ہے, یعنی کہ اس کو اندرون شہر تک محدود رکھا جائے گا. اسپیسیفک جو ڈیسائیڈڈ رجسٹرڈ ڈور اور گڈی کا سائز ہے, جو اس کی گیج ہے, وہ رکھی جائے گی. اور اس کے ایریا کے اندر یا تو بائک کو بالکل روکا جائے گا, یعنی کہ اس ریڈیس کے اندر پورا خیال رکھا جائے گا, تبھی یہ بسنت منائی جائے گی, ورنہ نہیں منائی جائے گی. کیونکہ اس پہ بہت زیادہ لوگ دیکھیں, میں مطیبہ آپ کے دو سننے والوں کے سامنے, آپ کے سامنے یہ بتاتا ہوں, آپ کے اس چینل کے سے, کہ میں قطعاً اس چیز کا حامی نہیں ہوں کہ جس میں لوگوں کی جانیں جائیں, ایسے کھیل کو پروموٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو اگر ایسا ہو یا ان کی چیزوں سے یہ بنے اور یہ لوگ نہ مانیں, اگر یہ لوگ یہ تہوار منانے کے قابل نہیں ہیں تو ان کو تہوار بالکل نہیں دینا چاہیے. وہی گل ہو گئی نا کہ باندر نو ماچس پڑائی, انہیں جنگل ساڑ تھا. بالکل ایسے ہے. تو یہ باندر کو ماچس بالکل نہ پکڑائیں. اچھا جی, تھوڑا سا ریپڈ فائر کھیل لیتے ہیں. ہاں ہاں, ٹھیک ہے, مجھے بتائیں. مجھے گولیاں چلانی ہیں اس میں. یس. فیم یا پیس؟ پیس. فیم نہیں چاہیے. کیوں؟ کیا فائدہ؟ لوگ دیکھیں گے, جانیں گے, لوگ انجوائے کریں گے نا, میرا کی فائدہ ہوتا ہے. پیس. صحیح. اچھا, لاہور کے اسلام آباد؟ لاہور سے آپ کو بہت پیار ہے. میں تو بتاؤں, کئی ابھی پیچھے ایک دفعہ صرف لنڈن گیا ہوں میں 2 سال میں. میں لاہور سے باہر نہیں نکلا, کسی دوسرے شہر نہیں گیا, 2 سال مسلسل اپنے شہر سے کہیں نہیں گیا. میرا جیسا بندہ لاہور سے باہر نہیں نکلا 2 سال تک مسلسل. ٹھیک ہے. تو یہ بس لنڈن گیا تھا, اس کے بعد ابھی بھی کسی شہر میں نہیں گیا, یہیں پہ ہوں. اچھا, مجھے بتائیں لنڈن کے لاہور. کیا بات ہے, وہ بھی آپ نے اسکپ. لاہور کے سامنے کچھ نہیں. ٹھیک ہے, زبردست. جرنلزم کے ایکٹنگ. ہاں ہاں ہاں, ہم نے سنا آپ کی کوئی مووی بھی آپ پلان کر رہے ہیں, اس بارے میں تو بتائیں تھوڑا سا. وہ مووی تو ایز سچ اس طرح کی مووی نہیں ہے, دیٹس سم تھنگ ایلس, دیٹس سم تھنگ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. میرا دوست تھا, اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے, بلاج, امیر بلاج, بھائیوں کی طرح تھا میرے بھائی. ابھی بھی اس کے چھوٹے بھائی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. تو ان کی دشمنی اپارٹ, لیکن وہ میری بہت عزت کرتے ہیں, مجھ سے پیار کرتے ہیں, میں بھی انہیں چھوٹے بھائیوں کی طرح پیار کرتا ہوں, تینوں کو. بلاج کے اوپر وہ فلم بنانے کا میرا ارادہ تھا, ابھی بھی ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں. تھوڑا سا فنڈس کے لیے ہم تھوڑے سے ذرا تقدو کر رہے ہیں, کیونکہ ہم ایک اچھی مووی بنانا چاہتے ہیں کہ جو اگر دیکھی جائے تو لوگ پسند کریں. تو اس پہ کام کریں. اس میں بلاج کا کردار میں کر رہا ہوں. کیا بات ہے, کیونکہ آپ ان کو جانتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کس طرح. ہاں, اور وہ جو سٹوری ہے نا, وہ اصل میں ایک بچے کی کہانی ہے, ایک لڑکے کی, جس نے دشمنی میں ہی آنکھ کھولی اور دشمنی میں ہی اس کی آنکھ بند ہو گئی. بالکل, دشمنی سے ہی. ایک قتل سے شروع ہوئی اس کی کہانی, اور ایک اپنے قتل پہ ختم ہو گئی. اس کے باپ کے قتل سے شروع ہوئی, اس کے قتل پہ ختم ہو گئی. اچھا, مجھے بتائیں ٹک ٹاک کے یوٹیوب. ٹک ٹاک پسند ہے؟ جلدی گزر جاتا ہے. صحیح, 30 سیکنڈ میں ریل اپ ہو جاتی ہے. زیادہ دیر برداشت نہیں کرنا پڑتا, نکلو بھائی. صحیح. اگر ارلی مارننگ شو یا لیٹ نائٹ شو؟ لیٹ نائٹ شو. اوکے, مطلب آپ صبح نہیں اٹھتے ہیں؟ نہیں, میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھا ہوں. سیریسلی؟ تو جب آپ کو کام پہ جانا ہوتا ہے پھر کیا؟ پھر میں اٹھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے, کمٹمنٹ ہے آپ کی. صحیح. آلو والی بریانی یا بغیر آلو کی بریانی؟ آلو والی بریانی. اچھا, بغیر آلو کی نہیں؟ اچھا, میں بریانی لور نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میں پلاؤ لور ہوں, مجھے پلاؤ پسند ہے. چلیں ہم کوسچن چینج کرتے ہیں. یخنی والا پلاؤ کھاتا ہوں. آلو والا پلاؤ؟ نہیں, آلو والا پلاؤ بالکل بھی نہیں. بغیر آلو کے پلاؤ. بغیر آلو, اور پلاؤ بھی بیف یا مٹن کا. صحیح. چکن کا نہیں. سیڈان کی ڈالا؟ ڈالا آج سے اگر آپ 5-6 سال پہلے تک پوچھتی تو ڈالا, لیکن اب سیڈان, کیونکہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اب سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہوں, سیٹل ہو گیا ہوں, تو اب مجھے گاڑی اچھی لگتی ہے. اب میں گاڑی چلانا پسند کرتا ہوں, سیڈان چلانا پسند کرتا ہوں. اچھا, پیٹس کی بات کریں تو کیٹ یا ڈاگ؟
دیکھیے ویسے میں نے نا بہت سارے جانور پالے ہوئے اپنے ارد گرد. کون کون سے؟ بچھو، سانپ، اوکے، اس طرح کے ہیں کچھ میرے نا ارد گرد. اچھا. تو جب میرا دل کرتا ہے کہ بچھو سے ملوں تو میں بچھو کو فون کر دیتا ہوں، ہاں بھائی کتنے ہیں آیا. سپ کو فون کرنا ہو، سپ کو پتہ ہوتا ہے نا بندے کو ڈنگ مارے گا، یعنی پیچھے بھی ڈنگ مارنا. تو آپ ایسے لوگ رکھے ہوئے ہم نے. مطلب آپ کو پتا ہے کہ بچھو ہے، سانپ ہے. ہاں کیوں؟ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، میں نے ایک دوست میرا کہتا کہ بھائی، میرا جو بھائی ہے نا مجھے کہتا بھائی ہے تنو دھوکھا دے رہا ہے، اس طرح دے رہا ہے. میں کہا یہ نا چوہے لگانے والی کھڑکی میں مجھے پھنسانا چاہتا ہے، ہاتھی کبھی چوہے والی کھڑکی میں نہیں پھنستا. تو میرے لیے جال بھی بڑا بچھانا پڑے گا نا میرے جیسے ہاتھی کو پکڑنے کے لیے. تو اس لیے مجھے بادر نہیں کرتے یہ لوگ، کیونکہ میں ان کے لیے بہت بڑا ہوں. تو یہ سانپ بچھو ہم نے ویسے پالے. ہاں جانوروں کا مجھے شوق بہت ہے، میں نے مچھلیاں پالی ہوئی ہیں، مجھے کتے بھی پسند ہیں، بلیاں بھی پسند ہیں، مجھے سب جانور پسند ہیں. مجھے جانوروں سے بہت محبت ہے سوائے ریپٹائلز کے، یعنی کہ میں سانپ چھپکلی ان چیزوں سے نہیں، بس مجھے نفرت نہیں ہے. ہاں وہ دوسری شکل میں پالا. تو ویسے مجھے جانوروں سے بہت پیار ہے، مجھے سب جانور بہت پیارے لگتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں، بڑا یہ ایک بنا ہوتا ہے کہ آپ کی پراپرٹیز بہت زیادہ ہیں، آپ بڑے امیر ہیں. میں کتنے گھر ہیں آپ کے، کتنی پراپرٹی ہے آپ کی، تھوڑا سا ڈسکلوز کر دیں. اگر آپ FBR جا کے دیکھیں گی نا تو میرے نام پہ جو میرے نام پہ ایک سم ہے اور 2 بندوقیں ہیں. گھر بھی نہیں ہے؟ گھر بھی نہیں ہے، میں ڈیڈی کے گھر پہ رہتا ہوں. اور کچھ بھی میرے نام پہ نہیں ہے جو میرے نام کی اگر آپ چیز دیکھیں تو کچھ نہیں. تو یہ جو کہا جاتا ہے بڑے گھر ہیں آپ کے، کہنے والے تو منہ پھڑ سکتے تسی، انہوں نے تو مینوں پتہ نہیں کتنے کتنے جوڑیا ہے. وہی نا، کہنے والوں کا منہ نہیں پکڑ سکتے. آج کل ویسے بھی ایک ٹرینڈ چل گیا نا پیسوں کے بارے میں پوچھنا. جیسے اب آپ پوڈ کاسٹ میں اب آپ نے بیٹھ کے پوچھ لیا کہ آپ کے دولت یہ وہ، لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں یہ کتنے پیسے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کتنے پیسے، کیونکہ یہی بک رہا نا دنیا دے دی. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دوسرے دا منہ لال ویکھ کے اپنا پٹ نہیں کریدا ہوندا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے یار. وہ اگر پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے تو کیوں پوچھ رہے ہو اس سے؟ لیکن آپ کو لگتا ہے اس سے لوگ جج کرتے ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہے تو اس لیول پہ ملتے ہیں، کسی کے پاس کم ہے تو ان کو دنیا کو لگتا ہے کہ اگر میں بہت اچھے کپڑے پہن کے بہت بڑی گاڑی میں نکل کے آؤں گا لوگ میری عزت کریں گے. یقین مانیں میں پیدل پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے بھی کسی سے ملنے چلا جاؤں گا نا وہ میری بہت عزت کرے گا. کیا بات ہے، بالکل. مجھے ضرورت نہیں ہے بڑی گڈیوں کی یا بڑے لیوش سوٹوں کی. میں اللہ کی مہربانی، بینک بیلنس کا قطعاً ضرورت نہیں ہے. ماڑا بندہ بھی اٹھ کے جفی ڈال لے گا مجھے اور میں اس کو جفی ڈال لوں گا کہ بھائی وہ عزت ہے، یہ پیار ہے. میں اپنی زندگی میں یہ اس طرح کی چیزوں کو نا میں اہمیت نہیں دیتا. گڈیاں وڈیاں تو ایسا بھی ادھر ہی رہ جانا ہے. مڑ میرے پیچھے کوئی دعا کرنے والا تو ہوئے گا نا. کوئی میرے پیچھے ہاتھ چک کے جب میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے تو کوئی کہے گا تو صحیح کہ زویب بٹ اچھا آدمی تھا اور وہ ہم سے بڑا پیار کرتا تھا. یہی کمائی ہوتی ہے انسان. نہ گڈیاں، کیا کہتے ہیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، مطلب آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کو بس پیار ملتا ہے. اور میرے لیے اتنا ہی بہت ہے. نہ بڑیاں گڈیاں، نہ مہنگے سوٹ، کچھ نہیں. یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے. یہ وہ دکھاتے ہیں جن کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، جن کا اپنا کردار ان گاڑیوں اور ان کپڑوں سے چھوٹا ہوتا ہے. ان کو ان بڑے کپڑوں اور بڑی گاڑیوں کی ضرورت پڑتی ہے. میری ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. اپنے آپ کو کچھ ڈسکرائب کرنا ہو تو کیا کن الفاظوں میں کریں گے؟ پانی ہوں میں. یس آئی ایم واٹر. آپ مجھے جس برتن میں ڈالیں گی، جس طرح کی محفل میں ڈالیں گی، میں وہی شیپ، مجھ میں جس طرح کا ایموشن ڈالیں گی میں وہی رنگ اختیار کر لوں گا. اگر آپ مجھے محبت دیں گی میں آپ کو محبت دوں گا اور وہی رنگ اختیار کروں گا. آپ مجھ سے نفرت کریں گی میں اور زیادہ کڑوا ہو جاؤں گا اور وہی ٹیسٹ اختیار کروں گا. اور میں اگر آپ مجھے جس برتن میں، جس طرح کی شیپ میں، جس طرح کی محفل میں بٹھائیں گی میں اسی رنگ میں رنگ جاؤں گا. یہ میرے نانا نے مجھے سکھایا تھا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پتر پانی بننا ہے زندگی چ. پانی آپ گندا بھی ہوئے نا، نالی کا بھی ہو، وہ کسی کے جسم پہ لگی ہوئی غلاظت اتار دیتا. کیا بات. تو یو شوڈ بی لائک واٹر. ویری نائس. اچھا اینڈ پہ کوئی خوبصورت سا شعر سنا دیں ہمیں. اچھا جی. شعر مجھے میں یاد تو نہیں ہے، میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں. جی بالکل سنائیں. مجھے ابھی ریسنٹلی ملا ہے کہیں سے نا. ٹھیک ہے. یہ چیزیں میں رکھ لیتا ہوں. I love these وہ things. آپ آج کل شعر کر رہے ہیں نا، اس لیے مجھے تھوڑا آئیڈیا ہے. شعر میں نے ببر شعر کا کر رہا تھا، یہ لا شعر نہیں کر رہا تھا. چلو کہتا ہے جی، مجھے شوق تھا تیرے ساتھ کا، کیا بات ہے، جو نہ مل سکا چلو خیر ہے. میری زندگی بھی گزر گئی، تو بھی جا چکا چلو خیر ہے. یہ جو بے بسی ہے چار سو اور الجھے سے طور ہیں، تجھے سب خبر ہے مگر تو کیوں نہ سمجھ سکا چلو خیر ہے.
کبھی تم کو ضد تھی کہ میں ملوں، کبھی میں بضد تھا کہ تو ملے، یوں ہی دھیرے دھیرے ختم ہوا یہ سلسلہ بھی، چلو خیر ہے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت پیاری، بہت خوبصورت باتیں کی آپ نے اور ہمارے شو کو چار چاند لگا. آپ کا بہت شکریہ عزت افزائی کے لیے. تھینک یو سو مچ.